یسایہ 55 باب۔ اے سب پیاسو، پانی کے پاس آؤ، اور وہ بھی جس کے پاس پیسہ نہ ہو، آؤ مول لو اور کھاؤ۔ ہاں آؤ، میں اور دودھ بے زر اور بے قیمت خریدو۔ تم کس لیے اپنا روپیہ اس چیز کے لیے جو روٹی نہیں، اور اپنی محنت اس چیز کے واسطے جو آسودہ نہیں کرتی خرچ کرتے ہو؟ تم غور سے میری سنو، اور وہ چیز جو اچھی ہے کھاؤ، اور تمہاری جان فربی سے لذت اٹھائے۔ کان لگاؤ اور میرے پاس آؤ، سنو اور تمہاری جان زندہ رہے گی، اور میں تم کو ابدی عہد یعنی داؤد کی سچی نعمتیں بخشوں گا۔ دیکھو، میں نے اسے امتوں کے لیے گواہ مقرر کیا، بلکہ امتوں کا پیشوا اور فرما روا۔ دیکھ، تو ایک ایسی قوم کو جسے تو نہیں جانتا بلائے گا، اور ایک ایسی قوم جو تجھے نہیں جانتی تھی خداوند تیرے خدا اور اسرائیل کے قدوس کی خاطر تیرے پاس دوڑی آئے گی، کیونکہ اس نے تجھے جلال بخشا ہے۔ جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے، اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے، اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے، اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے، تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا۔ وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا، اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا، کیونکہ تم خوشی سے نکلو گے اور سلامتی کے ساتھ روانہ کیے جاؤ گے۔ پہاڑ اور ٹیلے تمہارے سامنے نغمہ پرداز ہوں گے، اور میدان کے سب درخت تال دیں گے۔ کانٹوں کی جگہ صنوبر نکلے گا، اور جھاڑی کے بدلے آس کا درخت ہوگا، اور یہ خداوند کے لیے نام اور ابدی نشان ہوگا جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ آمین۔ یسایہ 56 باب۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ عدل کو قائم رکھو اور صداقت کو عمل میں لاؤ، کیونکہ میری نجات نزدیک ہے اور میری صداقت ظاہر ہونے والی ہے۔ مبارک ہے وہ آدمی جو اس پر عمل کرتا ہے، اور وہ آدم زاد جو اس پر قائم رہتا ہے، جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا، اور اپنا ہاتھ ہر طرح کی بدی سے باز رکھتا ہے۔ اور بیگانہ کا فرزند جو خداوند سے مل گیا ہرگز نہ کہے گا خداوند مجھ کو اپنے لوگوں سے جدا کر دے گا، اور کھوجا نہ کہے گا کہ دیکھو میں تو سوکھا درخت ہوں۔ کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھوجے جو میرے سبتوں کو مانتے ہیں اور ان کاموں کو جو مجھے پسند ہیں اختیار کرتے ہیں اور میرے عہد پر قائم رہتے ہیں، میں ان کو اپنے گھروں میں اور اپنی چار دیواری کے اندر ایسا نام و نشان بخشوں گا جو بیٹوں اور بیٹیوں سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ میں ہر ایک کو ایک ابدی نام دوں گا جو مٹایا نہ جائے گا۔ اور بیگانہ کی اولاد بھی جنہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے پیوستہ کیا ہے کہ اس کی خدمت کریں اور خداوند کے نام کو عزیز رکھیں اور اس کے بندے ہوں، وہ سب جو سبت کو حفظ کر کے اسے ناپاک نہ کریں اور میرے عہد پر قائم رہیں، میں ان کو بھی اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا، اور اپنی عبادت گاہ میں ان کو شادمان کروں گا، اور ان کی سوختنی قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے، کیونکہ میرا گھر سب لوگوں کی عبادت گاہ کہلائے گا۔ خداوند خدا جو اسرائیل کے پراگندہ لوگوں کو جمع کرنے والا ہے یوں فرماتا ہے کہ میں ان کے سوا جو اسی کے ہو کر جمع ہوئے ہیں اوروں کو بھی اس کے پاس جمع کروں گا۔ اے دشتی حیوانوں، تم سب کے سب کھانے کو آؤ۔ ہاں، اے جنگل کے سب درندوں، اس کے نگہبان اندھے ہیں، وہ سب جاہل ہیں، وہ سب گونگے کتے ہیں جو بھونک نہیں سکتے، وہ خواب دیکھنے والے ہیں جو پڑے رہتے ہیں اور اونگتے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ لالچی کتے ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتے، وہ نادان چرواہے ہیں، وہ سب اپنی اپنی راہ کو پھر گئے، ہر ایک ہر طرف سے اپنا ہی نفع ڈھونڈتا ہے، ہر ایک کہتا ہے تم آؤ میں شراب لاؤں گا، اور ہم خوب نشہ میں چور ہوں گے، اور کل بھی آج ہی کی طرح ہوگا بلکہ اس سے بہت بہتر۔ آمین۔
یسایہ 57 باب۔ صادق ہلاک ہوتا ہے اور کوئی اس بات کو خاطر میں نہیں لاتا، اور نیک لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں اور کوئی نہیں سوچتا کہ صادق اٹھا لیا گیا تاکہ آنے والی آفت سے بچے۔ وہ سلامتی میں داخل ہوتا ہے، ہر ایک راست رو اپنے بستر پر آرام پائے گا۔ لیکن تم اے جادو کرنی کے بیٹو، اے زانی اور فاحشہ کے بچوں، ادھر آگے آؤ۔ تم کس پر ٹھٹھا مارتے ہو؟ تم کس پر منہ پھاڑتے اور زبان نکالتے ہو؟ کیا تم باغی اولاد اور دغاباز نسل نہیں ہو، جو بتوں کے ساتھ ہر ایک ہرے درخت کے نیچے اپنے آپ کو برانگیختہ کرتے اور وادیوں میں چٹانوں کے شگافوں کے نیچے بچوں کو ذبح کرتے ہو؟ وادی کے چکنے پتھر تیرا بکھرا ہیں، وہی تیرا حصہ ہیں۔ ہاں، تو نے ان کے لیے تپاون دیا اور ہدیہ چڑھایا ہے۔ کیا مجھے ان کاموں سے تسکین ہوگی؟ ایک اونچے اور بلند پہاڑ پر تو نے اپنا بستر بچھایا ہے اور اسی پر ذبح کرنے کو چڑھ گئی، اور تو نے دروازوں اور چوکھٹوں کے پیچھے اپنی یادگار کی علامتیں نصب کی، اور تو میرے سوا دوسرے کے آگے بے پردہ ہوئی۔ ہاں، تو چڑھ گئی اور تو نے اپنا بچھونا بھی بڑا بنایا اور ان کے ساتھ عہد کر لیا ہے۔ تو نے ان کے بستر کو جہاں دیکھا پسند کیا، تو خوشبو لگا کر بادشاہ کے حضور چلی گئی اور اپنے آپ کو خوب معطر کیا اور اپنے ایلچی دور دور بھیجے، بلکہ تو نے اپنے آپ کو پاتال تک پست کیا۔ تو اپنے سفر کی درازی سے تھک گئی، تو بھی تو نے نہ کہا کہ اس سے کچھ فائدہ نہیں۔ تو نے اپنی قوت کی تازگی پائی، اس لیے تو افسردہ نہ ہوئی۔ بس تو کس سے ڈری اور کس کے خوف سے تو نے جھوٹ بولا اور مجھے یاد نہ کیا اور خاطر میں نہ لائی؟ کیا میں ایک مدت سے خاموش نہیں رہا؟ تو بھی تو مجھ سے نہ ڈری۔ میں تیری صداقت کو اور تیرے کاموں کو فاش کروں گا، اور ان سے تجھے کچھ نفع نہ ہوگا۔ جب تو فریاد کرے تو جن کو تو نے جمع کیا ہے وہ تجھے چھڑائیں، پر ہوا ان سب کو اڑا لے جائے گی۔ ایک جھونکا ان کو لے جائے گا، لیکن مجھ پر توکل کرنے والا زمین کا مالک ہوگا اور میرے کوہ مقدس کا وارث ہوگا۔ تب یوں کہا جائے گا کہ راہ اونچی کرو، اونچی کرو، ہموار کرو، میرے لوگوں کے راستہ سے ٹھوکر کا باعث دور کرو، کیونکہ وہ جو عالی اور بلند ہے اور عبدالآباد تک قائم ہے، جس کا نام قدوس ہے، یوں فرماتا ہے کہ میں بلند اور مقدس مقام میں رہتا ہوں، اور اس کے ساتھ بھی جو شکستہ دل اور فروتن ہے، تاکہ فروتنوں کی روح کو زندہ کروں اور شکستہ دلوں کو حیات بخشوں، کیونکہ میں ہمیشہ نہ جھگڑوں گا اور سدا غضبناک نہ رہوں گا۔ اس لیے میرے حضور روح اور جانیں جو میں نے پیدا کی ہیں بے تاب ہو جاتی ہیں کہ میں اس کے لالچ کے گناہ سے غضبناک ہوا، سو میں نے اسے مارا۔ میں نے اپنے آپ کو چھپایا اور غضبناک ہوا، اس لیے کہ وہ اس راہ پر جو اس کے دل نے نکالی بھٹک گیا تھا۔ میں نے اس کی راہیں دیکھیں اور میں ہی اسے شفا بخشوں گا۔ میں اس کی رہبری کروں گا اور اس کو اور اس کے غم خواروں کو پھر دلاسا دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، میں لبوں کا پھل پیدا کرتا ہوں۔ سلامتی، سلامتی اس کو جو دور ہے اور اس کو جو نزدیک ہے، اور میں ہی اسے صحت بخشوں گا۔ لیکن شریر تو سمندر کی مانند ہیں جو ہمیشہ موجزن اور بے قرار ہے، جس کا پانی کیچڑ اور گندگی اچھالتا ہے۔ میرا خدا فرماتا ہے کہ شریر کے لیے سلامتی نہیں۔ آمین۔